جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آ گیا جی، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، بندوں میں سب سے افضل اور قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدتر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مرد کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں اور جو عورتیں اس میں کثرت سے ذکر کرنے والی ہیں۔ عرض کیا کہ رسول اللہ یا رسول اللہ، وہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرے کیا یہ اس سے بھی افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کفار و مشرکین میں اس قدر تلوار مارے کہ تلوار بھی ٹوٹ جائے اور یہ شخص بھی تمام خون میں اپنے زخموں سے رنگین ہو جائے، اللہ کا ذکر کرنے والا درجے میں اس سے بھی افضل ہے۔ تو کتنی آسان چیز ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، کہ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیا کریں، اپنی ایک عادت بنا لیں کہ ہر وقت اللہ کا کیا ہو ذکر آپ کی زبان کے اوپر جاری ہے، درود شریف، استغفار وغیرہ کثرت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک عادت بنا لیں اپنی، اپنا جس کو کہتے ہیں نا اپنا مقصود اصلی بنا لیں کہ بھائی ذکر میرا اصلی کام ہے۔ جو بندہ اس کو کام سمجھے گا نا، وہ اس کے لیے ذکر کرنا آسان ہوگا۔ جو اس کو کام نہیں سمجھے گا نا، جو اس کو بوجھ سمجھے گا، تو پھر کیا ہوگا، پھر وہ ذکر نہیں کر سکتا۔ یہ اپنی اس لیے یہ جو معمولات وغیرہ نہیں ہوتے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو ہم اپنا کام سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جب اپنا کام سمجھیں گے تو اب بھوک آپ کو لگی ہوئی ہوتی ہے تو آپ بھوکنا لازمی کھاتے ہیں، ہر کام آپ کر رہے ہیں تو کام کے لیے تو وقت نکل آتا ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ جہاں خود اللہ ہی کی یاد، جہاد خود اللہ ہی کی یاد کے لیے مقرر ہوا ہے، جیسے وضو نماز کے لیے مقرر ہوا ہے۔ سورہ حج آیت الذین مکناہم فی الارض میں اس کا صاف ذکر ہے، تو یاد اصل ہوئی اور اصل کا افضل ہونا ظاہر ہے۔ تو اپنی ایک عادت بنا لیں کہ یہ جو ہے نا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کثرت کے ساتھ جو ہے نا، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، بس یہ آپ عادت بنا لیں اپنی۔ ہر وقت چھوٹی سی ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھ لیں، چھوٹی سی، میں نے آپ کو بتائی بھی تھی، دکھائی بھی تھی، حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر جو تھی، تو بس اس کو آپ اپنے پاس کیا رکھیں، اور اس پہ فکر میں نہ رہیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہیں گے وہ یہ تو ریاکار ہے، یہ تو ایسے ہی وہ کر رہا ہے، چھوڑیں لوگوں کو، چھوڑیں، آپ نے اپنا کام کیا کرنا ہے، بس ہر وقت ذکر 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 ذکر، اتنے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ اور ایک دفعہ میں نے آپ کو سنایا بھی تھا، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا تمام دنیا بھر کی دولتوں سے بہتر ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا، حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے، ایک روایت کے مطابق اس کے اوپر 3 لاکھ کرسیاں لگا کرتی تھیں، ان کا جو تخت تھا، 3 لاکھ کرسیاں، 1.5 لاکھ جنات کی اور 1.5 لاکھ جو تھیں وہ انسانوں کی کرسیاں ہوتی تھیں۔ تو روح المعانی 19ویں پارے کے اندر جو ہے نا، اس کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے تھے، ہوا کو حکم ہوا کرتا تھا تو ہوا اڑا کے لے جایا کرتی تخت، تو آپ سوچو 3 لاکھ کرسیوں کا جو ہے اپنے کی جو ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا ہو، اس جا رہے تھے تو ایک دیہاتی نے سے وہ ہے اتنا بڑا جہاز ایک قسم کا جو اڑ رہا ہے، تو اس نے کہا سبحان اللہ ماذا اوتی آل داؤد، وائس اوکے، وائس اوکے، اس نے کہا سبحان اللہ ماذا اوتی آل داؤد، کہ سبحان اللہ آل داؤد کو کیا کچھ مل گیا۔ حضرت داؤد السلام کے بیٹے تھے نا سلیمان علیہ السلام جو تھے، تو آل داؤد کو تو ہوا کو حکم تھا کہ میرا نام کوئی لیا کرے تو مجھے بتاؤ، تو ہوا جاسوس تھی، ان کو خبر ہوئی کہ دیہاتی نے نیچے سے یہ کہا ہے، تو حکم دیا، تخت نیچے آ گیا، دیہاتی کو بلایا اور پوچھا کہ بھئی تو نے کیا کہا تھا، ابھی جو ہے وہ ڈر گیا بیچارہ، وہ کہنے لگا کہ جی، اس نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کہا، میں نے تو بس اتنی سی بات کہی ہے جو اپنی اس زبان کے اندر جو تھا، اس نے کہا کہ سبحان اللہ ماذا اوتی آل داؤد، کہ آل داؤد کو کیا کچھ مل گیا۔ تو انہوں نے ایک بات کہی، اور وہ کیا تھا، لَتَسْبِیحَةٌ وَاحِدَةٌ يَقْبَلُهُ اللَّهُ تَعَالَى خَيْرٌ مِّمَّا أُوتِیَ آلُ داؤد، لَتَسْبِیحَةٌ وَاحِدَةٌ، کہ ایک تسبیح جو تم نے کہی ہے نا، يَقْبَلُهُ اللَّهُ تعالیٰ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں، یہ تسبیح جو تھی جس کو اگر اللہ قبول فرما لیں، خَيْرٌ مِّمَّا أُوتِیَ آلُ داؤد، یہ آل داؤد کو جو کچھ ملا ہے اس سے بہتر ہے۔ تو گویا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا دنیا بھر کی دولتوں سے بہتر ہے، کیونکہ ساری دنیا پہ ان کی حکومت تھی، جنات کے اوپر، ہواؤں کے اوپر، چرند پرند، ہر چیز کے اوپر، ٹھیک ہے نا، خزانے دنیا کے سب چیزیں جو ہیں، تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا تمام دنیا بھر کی دولتوں سے بہتر ہے۔
تو اب سوچیں ہیں ذرا، کبھی ہم نے اس کی قدر کی ہے سبحان اللہ کی؟ کہ ایک سبحان اللہ کی دنیا کی ہمیں کوئی 100 روپے کی قدر، ہمیں کتنی قدر ہوتی ہے، لیکن جو سبحان اللہ کی جو قدر ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے، کیونکہ دنیا چھائی ہوئی ہے نا سارا ٹائم، دن رات جو ہے نا اس میں سے، تو ہر بندہ اسی اس میں ہے، تو یہ جو ہے نا اس میں سے آ گیا۔ نمبر 18، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہر شے کی ایک کلی ہے، اور دلوں کی کلی اللہ کا ذکر ہے، یعنی دلوں کو صفائی کا کیا ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں کلی کروا لو، تو دلوں کی صفائی کا ذریعہ کیا، اللہ کا ذکر جو ہوتا ہے اس میں سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان آدمی کے قلب پر چمٹا بیٹھا رہتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو وہ ہٹ جاتا ہے، اور جب یاد سے غافل ہوتا ہے وہ سر ڈالنے لگتا ہے، کہ مطلب ہے کہ یہ ذکر جو ہے اس کی کیا کر لیں، عادت بنا لیں اپنی جو ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر اللہ کے سوا بہت کلام مت کیا کرو، کیونکہ ذکر اللہ کے سوا بہت کلام کرنا قلب میں سختی پیدا کرتا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ سے دور وہ قلب ہے جس میں سختی ہو۔ اللہ اکبر، جو لوگ زیادہ باتیں کرتے ہیں تو کیا ہے، دل کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے بندہ۔ تو ذکر اللہ کے علاوہ کلام نہ کیا کریں، ذکر ذکر ذکر، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے الحمدللہ اللہ اکبر جو ہے نا۔ آخر کی 3 حدیثوں کو مجموع حاصل کیا کہ اصل صفائی اچھے عملوں سے ہوتی ہے، اور اصل سختی برے عملوں سے، اور ان دونوں عملوں کی جڑ قلب کا ارادہ ہے، اور ارادہ کی جڑ خیال ہے، بس جب ذکر میں کمی ہوتی ہے شیطان برے برے خیال قلب میں پیدا کرتا ہے، جس سے برے ارادوں کی نوبت آ جاتی ہے، اور نیک ارادوں کی ہمت نہیں رہتی، بس نیک کام نہیں ہوتے، اور برے ہونے لگتے ہیں، اور جب ذکر کی کثرت ہوتی ہے تو برے خیال قلب میں پیدا نہیں ہوتے، بس برا ارادہ بھی نہیں ہوتا اور گناہ بھی نہیں ہوتے، نیک کاموں کا ارادہ اور نیک کام ہوتے رہتے ہیں، اس طرح سے صفائی اور نزت قلب میں پیدا ہو جاتی ہے، مگر یہ باتیں خود بخود نہیں ہوتی، کرنے سے ہوتی ہیں۔ سو اگر خالی ذکر کیا کرے اور نیک کاموں کے کرنے اور برے کاموں سے بچنے کا ارادہ اور ہمت نہ کرے تو وہ دھوکے میں ہے، یہاں تک کہ حدیث مشکات کی ہیں چاہیے، صرف مطلب یہ ہے کہ دیکھو کرنے سے، اگر کوئی خالی ذکر کیا کرے اور نیک کاموں کرنے اور برے کاموں سے بچنے کا ارادہ ہمت نہ کرے وہ دھوکے میں ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں صرف ذکر کرتے رہتے ہیں بس، ساتھ ساتھ جو ہے نا ڈرامہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، دیکھو کتنی بے حیائی ہو گئی ہے، فلاں ہو گیا، ان کو شرم ہی نہیں آتی ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی چل رہا ہے ساتھ ہی صبح استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ویسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے، یقین کریں ہم نے بھی دیکھے ہیں ایسے لوگ، او ہو آج کل تو اتنی بے حیائی ہے، ایسی سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو بھائی تمہیں کس نے کہا ہے کہ دیکھو ڈرامے؟ نہ دیکھو نا، آج کل تو ڈرامہ بندہ دیکھ ہی نہیں سکتا اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے، تو اتنی بے حیائی آ گئی ہے، تو بھیا آپ نے کہا ہے چھوڑ دیں، آپ نہ دیکھیں، تو ساتھ ساتھ دیکھی بھی جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، بد نظری بھی ساتھ ساتھ کیا کہہ رہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ اس کو یہ نہیں کہ ذکر سے جو ہے نا ایک بندہ ذکر کرتا رہے اور کہے کہ جی میں سارے 7 چیزیں، ارادہ بھی کرے گناہوں کو چھوڑنے کا، ارادہ بھی کرے جی۔ اچھا جی، اب آگے جی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت لوگ دنیا میں نرم نرم بسر اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اونچے اونچے درجوں میں داخل جو ہے نا بادشاہت کے اندر بھی کیا کر سکتا ہے، اللہ کا ولی بن سکتا ہے، بادشاہت کے اندر بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے، بس حال یہ ہے کہ اللہ جس حال میں رکھے اسی حال میں خوش رہو، جس حال میں اللہ نے رکھا ہوا ہے اسی کے اندر ہی خوشی خوشی جو ہے نا اپنے کام کرتے رہو، کہ جی بس ذکر اللہ استغفار درود شریف، اگر اللہ مال دے تو اس کو احتیاط سے استعمال کرو، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ اچھا جی، نمبر 22، انہی سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کثرت سے اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ پاگل کہنے لگیں، مطلب اتنا ذکر کرو کہ لوگ کہیں، یہ بندہ پاگل ہو گیا ہے، کہ جو ہے نا اس طرح کہ اللہ کے ذکر جو ہے نا اتنے وہ جو وسلم نے فرمایا کہ اتنا ذکر کرو کہ منافق یعنی بددین لوگ تم کو ریاکار کہنے لگیں، لوگ تمہیں ریاکار سمجھیں، کہیں گے یہ تو ریاکار ہے، اس طرح جو ہے۔
24 حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وسلم نے فرمایا جنت والوں کو کوئی حسرت نہ ہوگی مگر جو گھڑی ان پر ایسی گزری ہوگی جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا ہوگا، اس گھڑی پر ان کو حسرت ہوگی. یعنی جنت میں بھی آپ کو ایک چیز کا افسوس ہوگا جنت کے اندر، وہ گھڑی جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزری. مطلب جنت میں کسی چیز کا افسوس نہیں ہے، کسی چیز کا افسوس نہیں، لیکن وہ لمحات جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزرے ہوں گے اس پہ افسوس ہوگا کہ ہم کیا کرتے، کاش اور کچھ وہ کر لیتے اور کر لیتے اور کر لیتے. تو یہ حسرت جو ہے نا، مگر اس حسرت دنیا کی سی تکلیف نہ ہوگی. بس یہ شبہ نہ رکھ جائیں تکلیف کیسی، ورنہ اچھا اب یہ بھی یاد رکھنا، یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ تکلیف ہوگی، کیونکہ جنت میں کوئی تکلیف ہے ہی نہیں ہے، جنت میں تو راحت ہے. ایک ہوتا ہے نا بندے کو ایک وہ ہوتی ہے حسرت سی ہوتی ہے کہ یار میں کچھ اور کر لیتا، ویسے بہتر تھا کہ مجھے کر لینا چاہیے تھا اور کر لینا چاہیے تھا. لیکن وہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ اس کی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ اگر تکلیف ہوئی تو جنت کیسے ہوئی؟ جنت تو پھر جنت نہ رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے جو ہے نا اب یہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اب اس میں سے آ گیا. اچھا جی، اب ہر وقت ذکر کیسے تھا؟ کلو مطیع للہ فہو ذاکر، کلو مطیع للہ فہو ذاکر، ہر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا کیا ہے؟ وہ ذاکر ہے. یاد رکھو آپ ہر لمحہ اللہ کی اطاعت میں گزارو تو آپ ہر وقت ذکر کے اندر ہو، یہ ہر وقت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کلو مطیع للہ فہو ذاکر، ہر اطاعت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ کیا ہے؟ ذاکر ہے. اب ایک ایک لمحہ جو ہے نا کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارو، تو آپ کیا بن گئے؟ ذکر کرنے والے بن گئے ہو. پھر تو آپ کو کوئی لمحہ کیا نہیں ہوگا؟ غفلت کے بغیر، اس کے بغیر نہیں ہوگا اس میں سے. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ بنت ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بیوی کے ہاں گئے، اور اس بیوی کے سامنے کھجور کی گٹھلیاں یا کنکریاں تھیں جن پر وہ سبحان اللہ پڑھ رہی تھیں. آپ نے ان کو منع نہیں فرمایا. دیکھو یہ آ گیا، یہ لوگ کہتے ہیں نا تسبیح پڑھنا بدعت ہے، یا یہ گٹھلیاں پڑھنا بدعت ہے، یہ جواب ہے اس کا. اچھا ابو داؤد کی روایت، ترمذی کے اندر بھی روایت ہے. اچھا ٹھیک ہے نا، اور صحیح روایت ہے یہ جو ہے. سمجھ آئیے بات کی؟ تو یہ جو ہے تو گٹھلیاں رکھی ہوئی تھی، تو گٹھلیوں پہ پڑھنا کیا ہے؟ گنجائش ہے، جائز ہے بالکل. ٹھیک ہے جی، سبحان اللہ پڑھ رہی تھیں، ان کو منع نہیں فرمایا. یہ اصل ہے تسبیح پر گننے کی. یہ 5 حدیثیں ترغیب کی ہیں. یہاں تک تو عام ذکر کا بیان تھا، بس اب خاص ذکروں کا بھی ثواب آتا ہے. ان میں سے بعض احسان بتلاتا ہوں، جیسے الف لا الہ الا اللہ، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ آپ لوگ عادت اپنی بنائیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا؟ ایسے جو ہے نا چلتے پھرتے وہ کرتے رہا کریں. لا الہ الا اللہ، لا الہ 7-8 دفعہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے ہی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. درود شریف جو کئی طرح سے ہے، ایک ہلکا سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ جو ہے نا خلاصہ یہ کہ ذکر سے غافل مت ہو، کا کوئی خاص ذکر کرو یا عام، پھر ہر وقت ایک ہی یا کسی وقت کوئی، کسی وقت کوئی، پھر بے گنتی انگلیوں یا تسبیح پر گنتی. اور بعض دعائیں خاص وقتوں کی بھی ہیں. اگر شوق ہو تو کسی دیندار عالم سے پوچھ لو، ورنہ نمونے کے طور پہ جو اب لکھ دیں یہ بھی کافی ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق بخشے. کہ مطلب یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے کہ ذکر بغیر شیخ کے خود نہیں وہ کرنا. مثال کے طور پہ آج سے آپ کہیں چلو جی 24,000 دفعہ لا الہ الا اللہ کا ذکر میں کروں گا، اللہ کا ذکر کروں گا. دماغ اگر گھوم گیا تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ بعض دفعہ بندہ پاگل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بعض دفعہ دماغ پہ اتنا اثر ہو جاتا ہے. یہ شیخ کا کام ہوتا ہے کہ شیخ بتاتا ہے کہ جناب اتنا آپ کیا کریں، ذکر کریں. بوجھ ہوتا ہے نا انسان کے اوپر. آپ نے خود بھی کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ آپ سارا ٹائم ایک ہی اس میں لگے رہیں، یا آپ ایک ہی ذکر پکڑ لیں اور اس کے اوپر سے جی وہ کرنا شروع کر دیں. تو یہ شیخ کے بغیر نہیں چلنا چاہیے انسان کو. ہمیشہ کسی نہ کسی شیخ کے ساتھ تعلق ضرور ہونا چاہیے. یہ میں بار بار اس لیے زور دیتا ہوں اس کے اوپر کہ میں نے اس راستے کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ جی کیا کچھ، کتنے انسان کو لگتے ہیں اور کیا کچھ ہوتا ہے. بہت سے ظاہری دیندار تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، ریاکاری میں مبتلا ہوتے ہیں، خود پسندی میں مبتلا ہوتے ہیں. یقین کریں وہ کیا ہوں گے؟ وہ حاجی نہیں الحاج ہوں گے. حاجی نہیں ہوتے، الحاج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور دین کے کاموں میں بھی بہت آگے آگے ہوں گے، لیکن ہوتے کیا ہیں؟ خود پسندی میں مبتلا ہیں، تکبر میں مبتلا ہیں. وہ ایسے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بڑا وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم کیا ہو گئے ہیں، کوئی پتہ نہیں کون سی کتنی بڑی چیز بن گئے ہیں.
رکھو تکبر یا ریاکاری یا عجب، جو انسان کی خود پسندی جو ہوتی ہے، یہ انسان کو اتنا تباہ کرتی ہے کہ انسان اللہ کی نگاہ کے اندر نا اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے بندے کی کے سامنے، تو وہ بڑا وہ بن رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ بندہ کسی نہ کسی شیخ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہو، تو پھر آپ کی کیا رہتی ہے، آپ کی حفاظت رہتی ہے۔ اور صرف یہ مطلب نہیں ہوتا، بعض لوگوں نے ایک وہ بنا لیا جی بیت ہو گئے، بیت ہو کے سمجھتے ہیں جی ہم کیا ہو گئے، ہم بڑے بزرگ بن گئے ہیں۔ بیت ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، اصلاح لینے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اصلاح لینے کا وہ ہوتا ہے، جب تک کہ شیخ سے آپ رابطہ نہیں رکھیں گے، اس سے پوچھیں گے نہیں، آپ چلیں گے نہیں، تب تک آپ کیا ہیں، آپ سمجھیں کہ آپ قدم قدم پہ ٹھوکریں کھائیں گے، اور اتنی خطرناک ٹھوکریں کھائیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لوگ اس کو بہت ایک وہ لے سمجھتے ہیں کہ جی بالکل بس ٹھیک ہے جی۔ بعض لوگ ہیں جو وہ تو بالکل اس کو اصلاح کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں اصلاح کوئی چیز ہی نہیں ہے، بالکل بیکار چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور بعض لوگ ہوتے ہیں وہ جو بیت ہونے کو بس کافی سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے بیت کر لی ہے بس۔ یا بعض لوگ آپ لوگوں میں سے بھی ہوں گے جو یہ کہتے ہوں گے جی ہم خود ہی چل لیں گے، بس ہم خود ہی چل لیں گے۔ خود چلنا اتنا آسان ہوتا تو آپ خود ہی پڑھ کے سب کچھ کر لیتے۔ خود کو بھی کوئی کام جو ہوتے ہیں نا، ہیچ آہن خود بہت تیغے نہ شد، کوئی بھی جو لوہا ہوتا ہے نا، ہیچ آہن خود بہت تیغے نہ شد، خود تلوار نہیں بنا کرتا، ٹھیک ہے نا؟ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد، ٹھیک ہے نا؟ مولوی کبھی بھی مولوی روم نہ بنتا، مولائے روم نہ بنتا، تا غلام شمس تبریز نہ شد، تو شمس تبریز کی غلامی نہ کرتا نا، تو نے کبھی بھی وہ نہیں کرنا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے جو ہے نا، ہاں، یہ چیزیں جو ہے نا، ہر چیز کی ایک وہ ہے، طریقہ کار ہے۔ اچھا جی، اب آگے جی روح چہار دہم آ گیا، مالداروں کو زکوٰۃ کی پابندی کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے آ جائے گا۔ چلو بس یہ اتنا ہی رکھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ، تاکہ یہ جو ہے اس میں سے آئے گا۔ اس لیے ضروری ہے یہ ذکر اذکار کی پابندیاں کرنے کے لیے، باطن کی اصلاح کے لیے کسی نہ کسی شیخ سے تعلق ضرور رکھیں، اور اپنے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، بیت بیت جو ہے نا اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نہ ہو بیت، لیکن اصلاح جو ہے نا، اصلاح لینا فرض عین ہے، اصلاح تو آپ لے سکتے ہیں، اس میں خاوند کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ خاوند کی اجازت بیت کے اندر یہ ہے کہ خاوند سے اجازت لے لیں، اگر خاوند کہتا ہے کہ جی بیت جو ہے نا ٹھیک ہے، تو پھر اس میں سے بیت ہو جائیں، اور اگر بیت کی اجازت نہیں دیتا تو اصلاح لینا تو فرض عین ہے، اس میں تو کسی کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، نہ والد کی اجازت کی ضرورت ہے، نہ کسی اور کی اجازت کی ضرورت ہے اس میں سے، کیونکہ وہ اصلاح لینا تو فرض عین ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ جو اب باطن کی ہے، وہ ہم بہت سے اعمال کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ انسان اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، میں نے دیکھو میرے اندر لوگوں نے تعریف کر دی، آپ بڑے اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں، یار میں واقعی کچھ بن گیا ہوں، وہاں بس آج تو سبق کا کمال آ گیا، آج تو میں نے بڑا اچھا پڑھایا ہے، اب دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کیا ہے، اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے، بعد میں ڈھیل ہوتی ہے اس میں سے، یا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یا کسی نے کچھ کہہ دیا، اچھا مجھے کہا ہے، مجھے کہہ دیا یہ، پتہ نہیں ہے ان کو کہ میں کیا چیز کیا ہوں، میں چیز کیا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ یہ اب دل ہی دل کے اندر بندہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جی مجھے ڈانٹ کیوں پڑ گئی ہے، میرے ایسا جو ہے، یا ایسا کسی نے روک لیا آپ کو رستے میں، ہاں جی چیکنگ کروائی ہے، اچھا میری چیکنگ کر رہے ہو، تم مجھے جانتے نہیں ہو، اب یہ کیا ہے، یہ تکبر ہے نا، ساری کی ساری جو ہے یہ تکبر کی وہ ہے، اس میں سے تکبر بھرا ہوا ہوتا ہے، حسد ہوتی ہے، ریاکاری ہوتی ہے، آپس میں خود پسندی، اپنے آپ کو اللہ کے ہاں ایک بڑا ایک وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اچھا میں بیمار کیوں ہو گیا، ٹھیک ہے، میں بیمار کیوں ہو گیا، میرا تو اللہ کے ہاں کیوں ایسا ہوگا، یا میرے گھر میں بیماری کیوں آ رہی ہے، یا فلاں کیوں ہو گیا، ہمیں پریشانیاں کیوں آتی ہیں، ہم تو اے اللہ تیری اتنی باتیں کرتے ہیں، باقی جو نہیں کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنی باتوں کا صلہ لے رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں باتیں کرتے ہیں تو ہم کیوں بیمار ہوں، جو ہے نا، باقی کیوں نہیں ہے ان کے اوپر، باقی کو ایسے کیوں نہیں آتا، یا ہمارے اوپر اس کی تنگی کیوں آتی ہے، یہ اصل میں یہ خود پسندی کی علامت ہوتی ہے۔ آپ بہت سے لوگوں سے سنیں گے کہ ہم لوگ تو بڑی باتیں کر، ہم پریشان رہتے ہیں، ہمارے رشتے دار ہیں، یہ خود پسندی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے نا، کہ جی اس میں سے، تو وہ اس میں سے، تو اس لیے زندگی کے اندر جو ہے نا، یہ آپ کو قدم قدم پہ ضرورت پڑتی ہے، قدم قدم پہ ضرورت پڑتی ہے انسان کو. اور بندے کو جو ہے نا، اس لیے ہمیشہ چھوٹا بن کے رہنے میں بڑے فائدے ہیں. چھوٹا بن کے کسی نہ کسی کو اپنا بڑا بنا لیں بس، ان کے مطابق ان سے پوچھ پوچھ کے چلتے رہیں. ٹھیک ہے نا، اور وہ راستہ چلے اس میں سے کہ بھی اتنا کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، اس میں زیادہ تو نہیں وہ ہوگا، میرے لیے کوئی نقصان کی باعث نہ بنے. بس پھر ٹھیک ہے. آپ چھوٹا بننے میں یقین کریں بڑے فائدے ہیں، بڑا بننے میں کوئی فائدے نہیں ہے. بڑا بننا بڑا خطرناک کام ہے. انسان بس اپنے لوگوں کو بڑا بنا دو، وہ کیا کریں، وہ کرتے رہیں. آپ کو اپنے اس میں سے جتنی آپ کی حفاظت رہے گی نا، اس میں سے حضرت فرمایا کرتے تھے، اور میں نے یہ بڑا اس کو دیکھا ہے واقعی جو ہے نا. آپ یقین کریں، دینداروں کو ریاکاری مار دیتی ہے، دینداروں کو ریاکاری مار دیتی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ جی اس میں سے وہ اسی اس میں ریاکاری کے اندر جو ہوتے ہیں نا، وہ ہو جاتے ہیں. یا لوگوں آگے چار پانچ لوگ آگے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں نا، تو پھر بندہ ہواؤں میں اڑنے لگ پڑتا ہے کہ جی میں تو کیا بن گیا ہوں، مجھے تو پتہ نہیں کیا کچھ آ گیا ہے. تو اس میں سے جو ہے نا، لوگوں کو تو کچھ بھی نہیں آتا، یہ تو ایسے جاہل لوگ ہیں، فلاں ہیں، ان کو کیا پتا. اور لوگ بڑے گنہگار ہیں، اس وقت ساری دنیا جو ہے نا وہ پتہ نہیں کن کن گناہوں میں مبتلا ہے، ہم تو ایسے ہیں. حالانکہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی کیا حیثیت کیا ہوگی، ہماری ہماری کیا حیثیت ہے اللہ کے ہاں. سمجھ آ رہی ہے نا بات کی. بس اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا مدد مانگتے رہیں.